بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم ایک نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، اب تک اگر آپ نے ہمارا یہ ایک نیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم بیل آئیکن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کرنے، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم زیادہ تر عوامی مسائل پر، عوامی تکالیف پر، عوامی پریشانی پر اور معلومات پر جو ہے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ یہ مسئلہ تھم گیا تھا۔ آج جس سلسلے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈمپر مافیا کو جب پچھلے دنوں احتجاج ہوئے، شور شرابہ ہوا تو کافی کچھ کنٹرول ہوا، مگر اب جب سے یہ 27-28 اکتوبر سے جو ہے وہ ای چالان کا ڈرامہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ لوگ پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن ای چالان کا افتتاح ہوا، اور جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی مافیاز ہیں سندھ میں، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو، ٹینکر مافیا ہو، یہ ڈمپر مافیا ہو، ان مافیاز کے سروں پہ حکمرانوں کے ہاتھ ہیں۔ اب حکمران جو ہے ان سے ظاہر ہے ڈمپر مافیا ایک کنسٹرکشن کے کام میں جو ہے انوالومنٹ ان کی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی سندھ میں یا خاص طور سے کراچی میں جتنے بھی ٹھیکے وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ان کی حکومتی وزراء سے یا جو حکومتی ذمہ داران ہیں یا جو بھی ٹھیکے ویکے جو محکمے دیتے ہیں، ان سے ان کا بڑا گٹھ جوڑ رہتا ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ ہر جگہ حکومت سندھ کے جو خاص وزراء ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ای چالان کے موقع پر آئی جی سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی آئی جی ٹریفک، آپ نے دیکھا ہوگا ڈمپر مافیا کا جو وہ بدماش ہے لیاقت علی محسود، اس کا آپ حلیہ دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں، اس کو بھی انہوں نے وہاں بلوایا ہوا تھا۔ یعنی کیا یہ معززین شہر میں آتا ہے جو لوگوں کو کچلوا رہا ہے؟ پچھلے دنوں بھی اس نے جو ہے ابھی ایک دو ماہ پہلے بھی بڑی دھمکیاں دی تھی، بعد میں پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، ان کو پتا ہے کہ اب کراچی والے بدک جائیں گے، ہم ٹیکس دیتا ہے، ہم فلانا۔ بھائی ٹیکس تو دے رہا ہے تو میرے بھائی تو پیسے بھی تو کما رہا ہے، ٹیکس دے رہا ہے تو کون سا احسان کر رہا ہے؟ اب پھر اس نے جو ہے کراچی میں لوگوں کی جان لینا شروع کر دی۔ اب ڈی آئی جی ٹریفک سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ نے موٹر سائیکلسٹ کو تو ان کو تو مطلب یہ ہے کہ شکنجہ کس دیا کہ 10,000 اور 25,000 اور فلاں ہزار دھماکہ ہزار آپ نے کر دیا۔ ان مافیاز کا کون جو ہے ان کو لگام ڈالے گا؟ یعنی ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ اسمگل، افغانستان جنگ کے بعد جو اسمگل ہو کے گاڑیاں یہاں پہ آئی ہیں، سوراب گوٹ ان کا پورا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، وہاں سے گزرنا بھی جو ہے لوگوں کا مشکل ہے کہ ان گاڑیوں کی رجسٹریشن کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ٹی کے 232 جے کے فلانا، یہ کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے جہاں تک ہم کہہ چکے ہیں کئی ویڈیوز میں کہ کراچی کی روڈوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو یہ حکومت سندھ اور ان مافیاز کے گٹھ جوڑ ہے کہ روڈوں کا بیڑا غرق انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ ان گاڑیوں کے آپ کے کیمرے کہاں کنٹرول کریں گے؟ ڈرائیور جو ہیں وہ اپنا نابالغ قسم کے ڈرائیور اس پہ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، بغیر لائسنس کے یہ ڈرائیورز ہوتے ہیں، نشے میں یہ لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس لائسنس ہے، نہ گاڑی کے کاغذ ہیں۔ ان کو ایکسائز کہاں سے کنٹرول کرے گا؟ ڈرائیونگ لائسنس برانچ کیسے کنٹرول کرے گی؟ آپ کے کیمرے ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ 10 بجے صبح 6 سے رات 10 بجے تک ان کے پابندی ہے، مگر دن میں بھی یہ دوڑتے پھرتے ہیں۔ ابھی دن دہاڑے دن کی روشنی میں جو ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے ابھی ایک دو دن پہلے جو ہے وہ کورنگی پہ جو ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک موٹر سائیکل سوار جا رہے تھے اور وہ ڈمپر مافیا نے جو ہے اس کو کچل دیا اور اس ایک شخص کی جان چلی گئی، باقی جو ہے دو بیچارے زخمی ہیں۔ تو اب آپ بتائیے جو کراچی کے لوگوں کے گھروں کے چراغ گل ہو رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ڈائریکٹ ذمہ دار سندھ حکومت ہے، ان کی ذمہ دار وزیر اعلیٰ سندھ ہے، سندھ حکومت پوری ہے جو آپ مافیاز کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ پھر ان کے لوگ جب مشتعل ہو کے جب ان کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، پھر یہ آپ سے جا کے معاوضے لیتے ہیں، آپ ان کو معاوضے دیتے ہیں فوری، ان کی بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں، آپ ان کے سرپرست ہیں حکومت سندھ۔ کراچی کے لوگوں کو آپ مار دو، قتل کر دو، کچل دو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان بیچاروں کا جو قتل ہو رہے ہیں ان کو کون پوچھے گا؟ ان کو بھی اگر آپ 50,000 لاکھ معاوضہ دے دیں گے تو وہ ایک جان کا جو ہے معاوضہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں، اس مافیا کو یہاں سے کک آؤٹ کریں، کراچی سے ان کو دفع کریں یہاں سے،
انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، آئے دن یہ مارتے رہتے ہیں۔ اور ان کی گاڑیوں، کئی دفعہ میں نے لوگوں عام عوام سے بھی گزارش کی کہ بھائی ان کی گاڑیوں سے دور رہیں، ان کی گاڑیوں کی فٹنس، سندھ حکومت کا مافیا ان کو فٹنس کہاں سے دیتا ہے؟ وہ مال ان سے لے رہے ہیں۔ آپ کوئی اسپیشل کیمرے لگائیں اس پہ، ڈی آئی جی ٹریفک ان کے لیے، ان مافیاز کو پکڑا جائے۔ رجسٹریشن ان کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے نہیں، ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس ہے نہیں، تو ان کو آپ کب پکڑے گا؟ آپ بتائیے گا۔ پچھلے دنوں آپ نے پہلے دن میں 1.25 کروڑ کا جو ہے فیگر دے دیا کہ جی 1.25 کروڑ ایک دن میں چالان، بڑا تیر مار دیا جی آپ نے۔ ان کو کون پکڑے گا؟ ان پہ ہاتھ کیسے آپ ڈالیں گے؟ یہ آپ کو بھتے دیتے ہیں۔ ابھی آزاد کشمیر میں جو آپ جو بندر بانٹ آپ نے کی ہے، آپ نے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو خرید و فروخت کی ہے، جو سندھ ہاؤس میں جا کے آپ منڈیاں لگاتے ہیں، وہ یہی تو مافیاز آپ کو پیسے دیتے ہیں، یہ تو آپ کے انویسٹر ہیں۔ آپ ان کو کیوں پکڑیں گے؟ یعنی کہ آپ جو ہے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ پبلک ان کا تو قلع کما کرے ہی کرے، آپ لوگوں کے بھی گریبان پکڑے۔ یار ایک آدمی، ایک انسان کی جان جو ہے، ایک انسانیت جو ہے، وہ انسان کی جان چلی جاتی ہے، پوری انسانیت کا وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اب اس گھر میں کتنا کوہرام مچ گیا ہوگا۔ وہ شخص جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا کا ملازم تھا، وہاں جو لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کئی لوگ دیکھے گئے ہم نے کہ جی یہ تو ہماری فیکٹری کا ملازم تھا، یہ تھا۔ یار یہ حال ہو گیا، آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے، یہ حال کر کے رکھا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا۔ کل وہ ہڑتال کر دیں گے، ڈی آئی جی ٹریفک ان کی جا کے منتیں کریں گے، کوئی اور منسٹر جا کے ان کی منتیں کرے گا۔ آپ لوگ یہ ابھی آپ کو میکینزم سننے میں یہ آ رہا ہے مبینہ طور پہ، آپ لوگ ان ٹرانسپورٹ ان مافیاز کے لیے کوئی میکینزم بنا رہے ہیں کہ ان کو کوئی سہولت ہو۔ موٹر سائیکل والوں کو آپ رگڑ دو، کار والوں کو آپ رگڑ دو، اور دوسرے لوگ شریف شہریوں کو رگڑ دو، پر ان مافیاز کا آپ قلع خامہ نہیں کریں گے۔ کوئی قراری واقعی سزا نہیں ہوگی۔ ڈمپر جو ہے وہاں سے ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کو ظاہر، جب اشتعال میں لوگ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جب اس کو جلا دیا تو پولیس اس کو تھانے پہ لے جائے گی، بعد میں وہ ان کا ایک مافیا کا گمندہ آئے گا، وہ اس کو ریلیز کر دیں گے، کیونکہ پولیس ظاہر ہے، پولیس ہو حکومت سب ملے ہوئے۔ اچھا پولیس کی بھی غنڈہ گردیاں، چلیں وہ بات بھی ہم ساتھ کرتے چلیں۔ پچھلے دنوں ایک بیچارہ بچہ جو تھا 14-15 سال کا، اس کو پولیس کے جو ہے غنڈوں نے، یعنی پولیس کا کرائٹیریا، پولیس میں بھرتی ہونے کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو غنڈہ ہونا چاہیے، آپ کو بدمعاش ہونا چاہیے، آپ کو بدتمیز ہونا چاہیے، یہ کرائٹیریا۔ اگر آپ نہیں ہیں، اگر آپ نہیں بھی ہیں، تو پھر ان کے ٹریننگ سینٹر میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ بابا آپ نے بدمعاش بننا ہے، غنڈہ بننا ہے، فلانا بننا ہے۔ سی ٹی ڈی آپ نے بنا دی، آپ نے ایس آئی یو بنا دی، آپ نے فلاں بنا دی، ڈھماکہ بنا دی، آپ نے تو غنڈے بھرتی ہوئے۔ پچھلے چند سالوں میں جو ہے وہ کراچی میں آپ نے معصوم پولیس والوں نے معصوم لوگوں کی جانیں لی، بس یہ فوری وہ جی فلاں کو معطل کر دیا گیا، حراست میں لے لیا گیا۔ اچھا پھر جو مدعی ہیں، جس کا بندہ مرتا ہے اس کو مدعی نہیں بنائے، پولیس اپنی مدعیت میں وہ مقدمہ قائم کر دیتے، پھر ان کو آپ بچانا شروع کر دیتے، پھر پروسیکیوشن، ظاہر ہے سرکار سب کچھ آپ کی ہے تو ان کو آپ بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے پولیس مار رہی ہے، لوگوں کو مار رہی ہے زبردستی، اور اس کے بعد جو ہے پھر انکوائری ہوگی اور کمیشن بنے گا، پھر آپ جا کے وہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ہے وہ رد و بدل کرا دیتے ہیں آپ۔ ان کا کوئی خوف خدا نہ پولیس والوں کو ہے، نہ ان کے بڑوں کو ہے، اور نہ جو ہے وہ حکمرانوں کو ہے۔ بس کراچی کے لوگوں، یار اس طرح کریں کہ آپ بلڈوزر ہی چلا دینا کراچی پہ، تو ساری آبادیوں پہ سب پہ بلڈوزر چلا، سب لوگوں کو آپ مار دیں، آپ ہی لوگ رہیں وہاں بس، اور کوئی نہیں رہے گا۔ یعنی کتنا ہم لوگ بات کریں، کیا سلسلہ کریں کہ آپ نے مافیاز کی سرپرستی، یعنی کراچی کے روڈوں کا بیڑا غرق انہی ڈمپر مافیا نے، انہی ہیوی گاڑیوں نے۔ ایک اچھا ڈمپر مافیا ہے، اس کے علاوہ واٹر ٹینکر مافیا ہے، وہ بھی واٹر ٹینکر بھی جو ہے وہ کراچی میں ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ سارے مافیاز کے آپ سرپرست ہیں۔ جب سے آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے 16-17 سال سے، پچھلے کنٹینیوسلی آپ لوگ حکومت بدماشی اور غنڈہ گردی سے کر رہے ہیں، اور جو ہے آپ نے ستیہ ناش کیا، لوگ جو ہے روز لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، کچھ بھی ابھی دیکھیے گا اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بیچارے غریب جو ہے وہ روتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یتیم بچے ہو جائیں گے، بیوہ ہو جائیں گی، ماں باپ اس کے جو ہے بوڑھے ہوں گے تو وہ رو رہے ہوں گے، مگر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اس کا خیال نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں، کوئی وزیر، کوئی بھی، ایون کوئی ان کا ٹاؤن کا ناظم ہو یا کچھ ہو، یہ چیئرمین ہو، کوئی بھی کبھی کسی کے گھر پہ نہیں جائے گا، کوئی تعزیہ، بس اپنے ان کے جی، کبھی جی وہ 18 اکتوبر منا رہے ہیں تو کبھی فلاں دسمبر منا رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، دھماکہ کر رہے ہیں، مگر ایک عام عوام کے لیے کچھ نہیں، ان کے اپنے سلسلے ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو خریدنا، یعنی کہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمیں لوگ نفرت کر رہے ہیں ہم سے، مگر یہ ہے کہ کوئی شرم نہیں ہے، نہ حیا ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے مجھے اس وقت، جو ہے مجھ سے بس بولا نہیں جا رہا، تکلیف ہو رہی ہے کہ یار لوگوں کو آپ کتنا کچھ لیں گے، کتنا آپ مافیا کا ساتھ دیں گے۔
ہمارا شدید اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں بھرپور عوام کی طرف سے کہ جی آپ اس چیز کو دیکھیں، اور یہ جو مافیاز ہیں، یہ ڈمپر مافیا، فلاں مافیا، ان کے لیے بھی کچھ کریں۔ سب سے پہلے ان کو کراچی میں رجسٹر کریں، لائسنس ان کے چیک کریں، ہر جو گاڑیوں کی فٹنس جو ہے وہ ان کے ٹھیک ٹھاک کریں، سب چیزیں ان کے ٹھیک کریں، نہ ان کی اچھا پیچھے گاڑیوں کے ان کے نمبر جو وہ بھی جو جعلی نمبر جہاں سے بھی یہ لکھیں جے کے ٹے کے کر کے جو لاتے ہیں، وہ ان نمبروں کو بھی جان کے مٹی ڈال دیتے ہیں۔ ان کو وہاں آپ لگائیں نا سندھی اجرک والی نمبر پلیٹیں، ان کو کہنا بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی پلیٹیں وہ لگائیں۔ موٹر سائیکل میں تو آپ نے موٹر سائیکل کی اوقات سے بڑی اتنی بڑی پلیٹ لگوا دی، ان پہ بھی لگوائے نا پوری اتنی بڑی پلیٹ۔ ان کے لیے بھی کوئی سلسلہ کریں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بس یہ ہے کہ آپ نے فوری ای چالان شروع کر دیا، ڈی آئی جی صاحب جو آ گئے سامنے کے، جو میری گاڑی کا بھی چالان ہو گیا، وہ ڈرامے بازی ساری، اس چیز کو سب بند کریں، عوام کا سوچیں۔ عوام جو ہے، آپ عوام کے غلام ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں آپ عوام کے، نہ کہ عوام کے حکمران ہیں۔ آپ ان کے دیکھیں نا، ان کی ڈی آئی جی کی، آئی جی کی، ان کی گاڑیاں تو دیکھیں، آپ منسٹروں کی ان کی گاڑیاں تو دیکھیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی منسٹر لانڈی گیا ہو، کورنگی گیا ہو؟ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، کسی عام علاقے میں، عام آبادی میں کوئی گیا ہے، اس بیچارے جو شخص ہلاک ہوا ہے، اس کے گھر کو جائے گا، اس کو پوچھے گا؟ ہاں، کل ان کے مافیاز کے کچھ مسئلہ ہو جاتا آپ فوری پہنچ جائیں گے۔ رمضان میں افطار پارٹی میں آپ ان کو بلا رہے ہیں، اسمبلی میں آپ ان کو بلا رہے ہیں، اور اہم جو ہے تقریبات میں آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ عام آدمی کو آپ کبھی بلاتے ہیں؟ عام شہریوں کو کبھی آپ بلاتے ہیں؟ مافیاز کا آپ ساتھ دے رہی ہیں، کیونکہ آپ خود مافیاز ہیں، اور مافیاز کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہوگا، قدرت کی طرف سے آپ لوگوں کا بھی حساب ہوگا۔ بہرحال یہ کہ عوام کی بددعائیں آپ نہ لیں، اور عوام کے حال پہ رحم کریں، اور اس کا کچھ سد باب کریں۔ اس کے لیے بھی کچھ آپ کریں کہ اپنے کیمراز میں کچھ ایسا بھی میکانزم کریں کہ یہ جو ڈمپر جا رہا ہوگا، کیمرہ آپ کا دیکھے گا، کیا کرے گا؟ اس میں نمبر ہی نہیں ہے، کہاں سے آپ اس کا چالان کریں گے؟ وہ پھر یہاں سے رجسٹر نہیں ہے، کہیں اور سے بھی نہیں ہے، بس وہ فرضی نمبر ہے سارے۔ بھائی جب کراچی میں گاڑی چل رہی ہے، ایک عرصے تک چل رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے، تو وہ کراچی میں رجسٹر کیوں نہیں ہے؟ بس موٹر سائیکل رجسٹر اس پہ اجرک والی نمبر پلیٹ ہو جانی چاہیے جناب، اور جو ہے گاڑیوں پہ ہو جانی چاہیے، سب ہو جانی چاہیے۔ سب پہلے ساری چیزیں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، گاڑیاں ساری ٹرانسفر کرتے ہیں، سب چیزیں، اس کے بعد وہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے اپنی ویڈیو میں عوام کو تو آگاہی دی، ہم نے کہا بھائی یہ ایک مصیبت آپ پہ آ گئی ہے۔ وہ ہمارا ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پہ یہ مصیبت آ گئی ہے، ای چالان اب شروع ہو گئے، تو آپ لوگ جو ہے اپنا خیال رکھیں، تاکہ یہ تو شروع ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اور جو پبلک کے ساتھ کیا کہ جی ہمارے 6 7 8 10 سینٹر ہم نے بنا دیے ہیں، کسی کو اعتراض ہو چالان پہ تو وہاں جا کے کریں، کمپلینٹ کریں، وہاں اپنا مدعا بیان کریں، وہ کمیٹی ہوگی، وہ دیکھے گی وہاں۔ یار آپ کو پتہ ہے کہ تھانوں میں جب آپ جاتے ہیں یا ٹریفک سیکشنز میں جاتے ہیں، تو کبھی یہ سیدھے منہ بات کرتے ہیں؟ ایک تو جاہل، یعنی پولیس میں یہ کہ جاہل لوگ آپ نے بھرتی کیے ہوتے ہیں، نچلے لیول پہ جہاں بھی آپ دیکھیں جاہل لوگ بھرتی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اوپر ہیں چلیں وہ سی ایس ایس وغیرہ کر کے آتے ہیں، مگر ان کے باہر تو وہ جاہل لوگ ہیں، ان تک وہ ہم کو پہنچنا ہی نہیں دیتے۔ پھر آپ ان سیٹوں پہ آ کے آپ فرعون بن جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے کر دیا پولیس نیچے، آپ پولیس جو نیچے کے لیول کے پولیس ہیں ان کو جو ہے آدمی کا بچہ بنائیں، ان کو انسانیت سکھائیں کہ پبلک سے کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے نہیں کی جاتی۔ بس میڈیا میں جب آپ آتے ہیں دوستوں کا، آپ تو تصویریں بنانے کے لیے ساری ہوتے ہیں، تو ان کو بولیں کہ آدمی کے بچے بنیں، عوام کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں والا رویہ رکھیں، یہ چیزیں نہ رکھیں۔ بہرحال یہ کہ آج بڑی دکھ بری یہ بات تھی جو ہم نے کہا کہ ڈمپر نہیں کچل دیا، اور جب تک یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ عوام خود آ جائے، اپنے فیصلے خود کرے، جو کہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، نہ گاڑی چلانی چاہیے، نہ کسی کو مارنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ یہ حکمران خود یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ ایک واقعہ ایک ہو، دو ہو، ہر 2 4 دن بعد جو ہے ایک ٹینکر، آئل ٹینکر، واٹر ٹینکر، ڈمپر مافیا، ایک نیا مافیا ہے یہ ڈمپر مافیا، جس کے سرپرست سے ہمارے یہ حکمران ہے سندھ کے۔ کچھ اس پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا سلسلہ۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اس ڈمپر والے کے ڈرائیور فرار ہو گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی، چھاپے مارے جانے۔ کہاں چھاپے مارے گے بھائی؟ پچھلے دنوں وہ افغانیوں کو یہاں سے بھگایا گیا، تو اسی مافیا کے بندے نے جو مبینہ طور پہ سنا ہے کہ اسی نے کئی لوگوں کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیا اور کئی جگہ میں محفوظ کر دیا۔ آپ اس کی زبان تو دیکھیں، اس کا لہجہ تو دیکھیں، کس طرح وہ کراچی کے لوگوں کے لیے بدمعاشی کرتا ہے۔ بعد میں ذرا تھوڑا آنکھیں دکھائیں تو پھر وہ آدمی کا بچہ بنا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا جس نے دھمکی دی کہ ہم یہ کرے گا اور ہم وہ کرے گا، فلانا کرے گا۔
بہرحال یہ ہے کہ یہ آج ایک اہم بڑی بات تھی اور دردناک قسم کی بات تھی، جو کہ ہم نے ضروری سمجھا کہ عوام تک ہم پہنچائیں، کہ دیکھیں کہ یہ ظلم جاتی جب تک ہم بولیں گے نہیں، جب تک ہم کچھ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے لیے، تو یہ اسی طرح ظلم جاتیاں ہوتی رہیں گی، کیونکہ عوام آج دن تک کسی معاملے میں بولی نہیں ہے نا۔ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، مطلب 1000 کی جگہ 25,000 آ رہا ہے تو کوئی نہیں بول رہا، فلاں جگہ اس وجہ جب عوام نہیں کھڑی ہوگی، رہ گیا سوال عوامی نمائندوں کا۔ تو کراچی کے دو ہی بڑے اسٹیک ہولڈر تھے ماشاءاللہ، ایک تو جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے کبھی اللہ نے ان کو ووٹ دیا ہی نہیں، ورنہ کبھی دے جائیں گے، اللہ نہ کرے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت آئے۔ اور دوسرے جو تھے ایک عرصے تک انہوں نے بھی حکومت کی، تو وہ بھی آج کل ماشاءاللہ لوٹے بنے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے تحریک التوا جمع کرا دی وہاں ای چالان پہ اسمبلی میں۔ ابھی 27ویں ترمیم ہوگی، آپ دیکھیے گا کیسے چپکے سے جو ہے وہ جا کے ووٹ ڈال دیں گے۔ تحریک التوا جمع کراتی، وہ جو نام نہاد ٹھیکیدار ہمیشہ بنتے ہیں، ان کا پیمانہ لبریز یہ اسی حد تک تھا کہ ایک فیڈرل منسٹری مل گئی ان کو صحت کی، پیمانہ لبریز ہونا ختم ہو گیا، غبارے میں سے ہوا نکل گئی۔ دوسرے وہ جو ہے وہ شارع قائدین اور شارع فیصل پہ جو ہے وہ بیچارے وہ کرتے ہیں۔ ابھی پھر غالباً نومبر کے تیسرے ہفتے میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسلام آباد میں یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ بھی بیچارے اب ان کو کیا کہیں ابھی، یعنی کہ ہم تو نہیں کہتے، عام لوگ ہی کہتے ہیں، اور میڈیا پہ خبریں سوشل میڈیا پہ کہ یہ چابی والے کھلونے ہو گئے، بعد میں ایک وقت آئے گا ان کو بھی جو ہے وہ ابھی جو پچھلی دنوں ایک پارٹی کو دبایا گیا، اسی طرح ان کو بھی دبا دیا جائے گا۔ یہ نہیں بولیں گے، ان معاملوں پہ نہیں بولیں گے جی، نہ کوئی مظاہرے کریں گے نہ کچھ کریں گے، بس وہ غزہ وضع کرتے کرتے بیچارے لیٹ گئے وہ بھی ماشاءاللہ۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ پھر اسی طرح کسی اہم موضوع پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج یہ بڑے دکھ بھری داستان تھی، دکھ بھری کہانی تھی۔ بات اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور زخمیوں کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے، اور ان ظالموں سے ہماری جو ہے جان چھٹائے، دونوں ظالموں سے، یہ مافیاز سے اور جو حکمرانوں کا جو مافیا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ جان چھٹائے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔